شیخ الحدیث اور محدث کسے کہتے ہیں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے اور یہ کیسے بنتے ہیں؟ کون سی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے؟ یہ شیخ الحدیث ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ استاد ہیں یہ. تو جو استاد ہوتا ہے استاد الحدیث، اس کو شیخ الحدیث بھی ہمارے ہم بولا جاتا ہے. محدث اس کو کہتے ہیں کہ جو مطلب جس کو بکثرت حدیثیں یاد ہوں، اسماء اور رجال بھی اس کو معلوم ہو، اس سے روایت اس سے روایت اس سے روایت، یہ راویوں کی بحث جو ہوتی ہے، پھر حدیثوں کی اقسام پر بھی اس کو ایک کمال حاصل ہوتا ہے، اتنی معلومات ہوتی ہیں. جیسے صحیح حدیث، اب ہمارے عوام کیا کہ بھائی صحیح حدیث تو یہ سمجھیں گے کہ دوسری حدیث غلط ہوتی ہے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے، صحیح یہ غلط کا نہیں، یہ ایک قسم ہے، بہت اعلیٰ درجہ حدیث کا ہوتا ہے. تو صحیح حدیث تو حسن تو ضعیف تو موضوع تو یہ اور بھی کئی اقسام حدیث کی، تو ان کا بھی اس کو کافی علم ہوتا ہے. اس کو محدث کہتے ہیں. اور جن کو بہت ساری حدیثیں یاد ہوتی ہیں، حافظ الحدیث کا بھی ایک ہے نا اس میں. یہ درجات ہیں مختلف قسم کے. مسند ہوتا ہے، مسند وہ ہوتا ہے جو سند کے ساتھ جس کو حدیثیں یاد ہوتی ہیں. اور مسند جی. اور مسند تو کتاب ہوتی ہے یا پھر وہ حدیث کی ایک قسم ہے. اسی طرح یہ حافظ ہوتا ہے جس کو بکثرت حدیثیں یاد ہوتی ہیں. محدث ہوتا ہے جس کو حدیثیں بھی یاد ہوتی ہیں، سند پر کلام بھی اسے معلوم ہوتا ہے. اور اسی طرح پھر آگے چلتے ہیں، حاکم آتا ہے، یا اسی طرح جو ہے مفید آتا ہے. یہ ساری اصطلاحات ہیں. اور سب سے بڑا جو درجہ آتا ہے وہ امیر المومنین فی الحدیث کا آتا ہے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے افراد جو ہیں وہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں. نہیں کہ شرح اس کی بیان کا وضاحتیں کرتا ہے اپنے علم کے حساب سے، یہ اندھی نہیں چلا سکتا، اس کو یہ یاد نہیں ہوتی. ایک سے دوسرا یوں ہوتا ہے، پیچھے سے اٹھا کر کے بھائی فلاں محدث نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، پھر اس میں سے وہ چھانٹی کرے گا کہ اس کا قول زیادہ مضبوط ہے، تو وہ اس کو لکھتا ہے کہ راجع کون سا ہے، مرجو کون سا ہے. تو اب یہ کہ یہ انہی کا فیلڈ ہوتا ہے. ہم خالی یہ بول دینا تو یوں بولے یار اتنی معلومات ہے، ہم کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے. معلومات محدث کو ہوتی ہے. یہاں تو جس کو دیکھو حدیث کا مفہوم ہے، مفہوم یار، یہ جس کو دیکھو ہمارے مبلغین میں چند بار یہ عرض کر چکا ہوں، بھائی مفہوم بیان کرنا تیرا میرا کام نہیں ہے، یہ بھی محدث کا کام ہے. کوئی ماہر فن عالم دین نے جو مفہوم بیان کیا، ہم اس مفہوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں من نوعن ایز اٹ از. اپنی طرف سے حدیث پاک کا مفہوم ہے. یہ مدنی چینل میں یہ تھوڑی سنتے ہیں مبلغین مجھے، یہ بھی چل رہے ہوتے ہیں اور سب پاس بھی کر دیتے ہیں ان کو مفتشین. اللہ کرے کہ میرا درد ان تک کوئی پہنچا دے، کوئی سن رہا ہو، اگر کوئی سن رہا تو پہنچاؤ یار کہ یہ یار روٹین بند کرو. یہ مفہوم ہے حدیث کا، یہ مطلب یعنی کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے اور یہ آ کر بیان کر رہا ہے مفہوم ہے حدیث پاک کا. ہاں مفتی قاسم جیسی کوئی شخصیت جو شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ التفسیر بھی ہیں، وہ اگر فرمائے نا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے تو پھر دل ٹھکتا ہے. باقی اب تیرے میرے ایسا اب میں بولوں حدیث کا مفہوم ہے تھوڑی جمے گا. حدیث کی تعریف ہم کو پوری آتی نہیں ہے، حدیث کے مفہوم بیان کرنے نکلے. تو یہ مہربانی کر کے اس پر حاجی عمران آپ سن رہے ہیں نا، میں سن بھی رہا ہوں. اس لفظ پر پابندی ڈروا دیں. مفہوم نہیں، جو علماء نے، میں دیکھو نا میں حدیث منگواتا ہوں، کتاب سے نکلواتا ہوں، میں نے لکھی ہیں اور ایک صفحے کو میں نے کئی بار پڑھا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ میں مطلب یار بھول نہ ہو جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یا مسئلہ فقہاء کرام نے لکھا ہے، علماء نے، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ہم گناہ گار ہو جائیں. ہم کو یعنی کہ یہ تھوڑی اپنی تنخواہیں تھوڑی ہے، میری کوئی تنخواہ تھوڑی کہ اس کو مطلب میں کسی کے روب میں آؤں کہ یوں نہیں کرو، یوں کرنا پڑے گا. نہیں، الحمدللہ مطلب خدمت کر رہے ہیں دین کی، دعوت اسلامی ہے، میری تنخواہ دعوت اسلامی ہے کہ مجھے ملی ہوئی ہے، اور یہ تنخواہ اللہ کرے میری بند نہ ہو، مرتے دم تک یہ تنخواہ مجھے ملتی رہے کہ دعوت اسلامی کو میں سینے سے لگائے رہوں. اللہ مجھے استقامت دے.